الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ برادران اسلام دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک ویڈیو ہے جس میں قبر کا پجاری، مردہ فروش، پیروں، فقیروں، مجاوروں کی اور گدی نشینوں کی پیروی کرنے اور ان کے ساتھ رہنے کی دلیل اصحاب کہف کے کتے سے دے رہا ہے۔ کلبہم باسطن ذراعیہ بالوسید، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، سراسر ہدایت، لفظ لفظ ہدایت، حرف حرف ہدایت۔ تو کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو نے قرآن میں بیان کیا، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ جڑ جائے ولیوں کے، اور ولیوں کے دروازے پر بیٹھ کے پہرا دینے لگ جائے، اور کسی کام آ جائے مشت خاک، تو وہ کتا اتنا قابل ذکر ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو رب رب ہو کے بیان کرتا ہے۔ تو کہا تم تو انسان ہو، اگر تم محمد عربی کے در کے نوکر بن جاؤ تو کیا عزتیں دوں گا تمہیں، کیا شانیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ تو یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی راہوں کے کام کون آتا ہے، ان کے راستے کا مسافر کون ہے، ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کون کرتا ہے، ان کی خدمت اور نوکری کے لیے اپنی مشت خاک کو ان کی راہوں میں بچھاتا کون ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کیسے لوگ تھے اور ان کا عقیدہ کیسا تھا، ان کا عقیدہ کیسا تھا۔ اپنی طرف سے کیا بیان کیا جائے، رب کائنات نے خود بیان کیا ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ یہ چند نوجوان رب کائنات پر ایمان لائے تھے۔ نوجوان کیسے؟ رب کائنات پر ایمان لائے تھے، اور رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید ترقی عطا فرمائی تھی، اور فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ اصحاب کہف کے دل کو مضبوط ہم نے کر دیا تھا، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا پالنہار، ہمارا داتا تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے، امپوسیبل ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی، ناانصافی اور ظلم پر مبنی بات ہوگی۔ اللہ کو چھوڑیں، مردوں کو پکاریں، اللہ کو چھوڑیں، اللہ کے بندوں کو پکاریں، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دلیل کے مطالبہ کرنے والے تھے، دلیل کا مطالبہ کرنے والے موحدین تھے، اور رب کائنات نے اس بات کو واضح کیا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہے ہماری قوم جس نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں۔ التجا فریاد استمداد غیر اللہ سے، التجا فریاد استمداد مردوں سے، یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا کام ہے؟ یہ موحدین تھے، اس موحدین کے کرتوت سے معلوم ہوا کہ موحدین کے کتے بھی مشرک سے افضل ہیں۔ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المشرکون نجس، جتنے بھی مشرکین ہیں، چاہے مکہ کے مشرکین ہوں یا آج کے زمانے کے مردہ فروش ہوں، تمام کے تمام پلید، ناپاک اور نجس ہیں، غلیظ ہیں، غلیظ۔ ان کا عقیدہ بدترین عقیدہ ہے، اللہ سے ان کو امید نہیں، مردوں سے ان کو امید ہے۔ مروں سے تجھ کو
سے نا امیدی، ہمیں بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اور کافری کیا ہے۔ یہ موحدین کا کتا تھا، موحدین کے کتے کا بھی ذکر آیا، لیکن مشرک کو اللہ رب العالمین نے کتے سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ آؤ، یہ سورۃ البینہ ہے، سورۃ البینہ ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية۔ یقیناً جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ ناپاک، نجس، غلیظ اور پلید یہ مشرک لوگ ہیں۔ اب موحد کا کوئی کتا ہو تو اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتا ہے اور یقیناً ذکر کے لائق ہے، لیکن جو رات دن یا غوث کرتا ہو یا داتا ہجویری گنجویری یا بنج پیری کرتا ہو وہ تو مشرک ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کتے کا، اصحاب کہف موحدین کے کتے کا ذکر کیا ہے، بیٹھنے کے اسٹائل کو بھی ذکر کیا ہے، لیکن مشرک کو اللہ رب العالمین نے پلید قرار دیا ہے۔ اٹھاؤ سورہ توبہ اور یہ آیت دیکھو سورۃ البینہ، اس میں تو اللہ رب العالمین نے ان مشرکوں کی پلیدی سے بھی زیادہ ان کے خبیث ترین ہونے کا ذکر کیا ہے اور فرمایا والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ مسلمانوں، اب بھی اپنے ایمان کا تم جائزہ لو اور دیکھو کہ کتنی قبریں پوجی جا رہی ہیں اور کتنے مجاور قبروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ علماء احناف نے لکھا ہے کہ قبر کو پختہ بنانا بھی حرام ہے، قبر کو پختہ بنانا بھی حرام ہے، قبر پر تختی لگانا بھی حرام ہے، اور قبر پر گنبد بنانا بھی حرام ہے، قبر پر کتبہ لکھنا بھی حرام ہے، مجاوری بھی حرام ہے، قبر کے پاس اور قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی حرام ہے۔ لیکن یہ مردہ فروش، جاؤ دیکھو بر صغیر میں مسجدیں ویران، لیکن قبروں پہ سجدے روا ہیں، قبروں پہ سجدے روا ہیں، تو یہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہیں، کتے سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے توحید کا تم جائزہ لو۔ کیا تم اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین ہی کا نام لیتے ہو؟ کیا تم اللہ رب العالمین ہی کو ڈائریکٹ پکارتے ہو یا مردے کو زندہ رب کے لیے واسطہ اور وسیلہ اور طفیل بناتے ہو؟ اگر تمہارا عقیدہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے تو تم سے برا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العالمین جو زندہ الحی القیوم ہے اس کے لیے مردے کے وسیلے کی ضرورت ہے تو تم سے بدترین کوئی بھی نہیں ہے، تم سے اچھا تو کتا بھی ہے۔ اس لیے اصحاب کہف کے کتے کے بیٹھنے کے اسٹائل کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن مشرک کو پلید اور ناپاک اور نجس قرار دیا گیا ہے، جہنم کا ایندھن قرار دیا گیا ہے اور شر البریہ کہا گیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن موحد آدمی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے پہلو کے بر ہر حال میں اللہ رب العالمین ہی کا ذکر کرتا ہے۔ تم بھی اللہ رب العالمین ہی کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین ہی سے مانگو۔ مردہ جو مر گیا وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے، تو تمہارا مانگنا بھی بیکار، بے عقلی ہے، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اس کے ایندھن بنائے جاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ مردہ فروشی اور مردوں کی
پوجا کی دعوت دینے والے، مردوں سے التجا اور فریاد کرنے والے سے دور رہو، دور رہو، ورنہ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یہ فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، کائنات کے بدترین لوگ اور نالی کے کیڑے سے بھی زیادہ غلیظ، ناپاک، نجس اور برے لوگ